السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، آج ہم ایک سوال لے کر کے حاضر ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی، اتنے نکاح کیوں کیے؟ تو دیکھیں، اس کا سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم تھا، اللہ کی مرضی کے بعد آپ نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے نکاح کیے۔ جب اللہ کا حکم ہے تو اس میں سوال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں بچتی ہے۔ اگر کوئی سوال کھڑا کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے حکم پر سوال کھڑا کرتا ہے، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی بات سوچنا یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ یعنی یہ سوچیں کہ نبی نے اس لیے کیا، اس لیے کیا، اس لیے، یعنی جو بات ذہن میں آتی ہے، جو غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں یا دشمنان اسلام جو بات کہتے ہیں، اگر ایک مسلمان کے ذہن میں آ جائے تو غیر مسلم کرے تب بھی شان میں گستاخی، مسلمان کرے تب تو اور زیادہ شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ تیسری بات، آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سے 50 سال کی عمر کے درمیان آپ نے صرف ایک عورت کے ساتھ گزارا، صرف ایک عورت کے ساتھ، اور انسان طاقتور اسی مرحلے میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کا سنہرا دور صرف ایک بیوی کے ساتھ گزار دیا۔ تو یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورت پرست تھے یا جو ہے ایسے تھے ویسے تھے، نعوذ باللہ، یہ سراسر گمراہی ہے، جہالت ہے، نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ یہ تیسرا جواب۔ چوتھا جواب کہ آپ نے جو پہلا نکاح کیا نا، وہ بھی ایک بیوہ خاتون تھی۔ آپ نے پہلا نکاح کسی کنواری لڑکی سے نہیں کیا، ایک بیوہ خاتون سے کیا تھا۔ آپ سوچیں کہ ایک بوڑھا انسان بھی اگر دوسری تیسری یا پہلی ہی شادی کرے تو وہ کنواری لڑکی چاہتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کیا تو وہ بھی ایک بیوہ خاتون کے ساتھ کیا۔ پانچویں بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اگر شہوت پرست، عورت پرست ہوتے تو آپ کے پاس کیا کنواری لڑکیوں کی کمی تھی؟ ایک کے سوا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا ساری بیویاں جو ہے یا تو بیوہ تھیں، مطلقہ تھیں، یا جو ہے ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ سارے مراحل، ایک کے سوا کوئی بیوی کنواری نہیں تھی، صرف اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ نمبر 6، جواب نمبر 6 کہ مساہرت اور سسرالی رشتے کے ذریعے لوگوں سے اپنے تعلقات مضبوط کرنا مقصد تھا۔ عرب والے سسرالی رشتے کا بڑا خیال رکھتے تھے، سسرالی رشتے کا بڑا خیال ان کا، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر اگر آپ غور کریں تو بہت سارے قبائل سے یہ سب موجود تھی، الگ الگ قبیلے سے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک قبیلے کے ہی ساری خواتین تھیں، نہیں، الگ الگ قبیلے سے الگ الگ خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو مستلق ہے، یہودیوں کا ہے، اسی طریقے سے آپ کا اپنا خاندان ہے اور دوسرا خاندان ہے، الگ الگ قبائل، الگ الگ خاندان کی عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیا تاکہ اس رشتے کے ذریعے ہمارے تعلقات میں مضبوطی آ جائے۔ جواب نمبر 7، اعلیٰ خاندان کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ خاندان کے تھے، بنو ہاشم کے تھے، اس کے باوجود آپ نے الگ الگ خاندان کی عورتوں سے، قبائل کی عورتوں سے نکاح کیا۔ اگر آپ نعوذ باللہ عورت پرست ہوتے تو کیا آپ کے مطلب قبیلے میں، آپ کے خاندان میں لڑکیوں کی کمی تھی، عورتوں کی کمی تھی کہ آپ دوسرے قبیلے میں چلے گئے؟ نہیں، یہ بات نہیں تھی، بلکہ آپ کو اپنا سرکل، اپنا دائرہ بڑھانا تھا، اسی لیے اعلیٰ خاندان کا ہونے کے باوجود بھی آپ نے الگ الگ قبیلے کی عورتوں سے نکاح کیا۔ آٹھویں بات، معلمات کی، ٹیچرز کی ایک ٹیم تیار کرنا مقصد تھا جو کہ عورتوں کے مخصوص مسائل سیکھیں اور جا کر کے عورتوں کے درمیان بیان کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو 2210 حدیثیں مروی ہیں، ان میں سے اکثر احادیث کا تعلق عورتوں کے مخصوص مسائل سے ہے۔ اسی طریقے سے ام حبیبہ ہیں، ام سلمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہن، یہ ساری خواتین ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلمات کی ٹیم تیار کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل سیکھیں، اس لیے کہ عام خواتین جو ہیں اور دیگر مسلمان کی عورتیں جو ہیں، بیٹیاں جو ہیں، بہنیں جو ہیں، وہ ڈائریکٹ آ کر کے اپنے مخصوص مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھ سکتی تھی۔ ایسے ہی نواں مقصد یہ تھا، دینی مصلحت تھی۔
کہ جس کے ذریعے جاہلیت کے بعض رسوم و رواج کا خاتمہ کیا گیا. جیسا کہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح کیا تو مقصد یہ تھا کہ پرانے زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ متبنہ لے پالک گود لیا ہوا بیٹا اس کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ نے اس قانون کو توڑا، اس لیے کہ متبنہ کو لے پالک بیٹے کو لوگ اصلی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا تاکہ اس غلط رسم و رواج کا خاتمہ ہو. 10ویں اور آخری بات سیاسی مصلحت تھی. سیاسی مصلحت تھی تاکہ دیگر لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں، دوسرے قبیلے اسلام کی طرف آئیں اور اسلام کی حقانیت کو، اسلام کی سچائی کو اور اسلام کی وحدانیت کو جانیں اور سمجھ سکیں. تو یہ مختلف وجوہات ہیں. سمجھنے کے لیے ایک بات کافی ہے، اور جو نہ سمجھنا چاہے تو اس کے لیے آپ دلیلوں کا بھنڈار لے آئیں، دلیلوں کا انبار لگا دیں، وہ پھر بھی آپ کی بات کو نہیں سمجھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے نکاح شادیاں اس لیے کی تاکہ یہ ساری باتیں جو آپ کے سامنے رکھی گئیں یہ اسباب تھے، یہ مقاصد تھے، ورنہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ، آپ سے اچھا، آپ سے پیارا، آپ سے زیادہ نرالا اور آپ سے زیادہ نیک بہترین انسان کائنات نے نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد ہماری آخری مجلس، اگلی مجلس انشاءاللہ ہوگی جس میں ہم آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک سرسری جائزہ پیش کریں گے کہ آپ کی پوری زندگی میں کیا ہوا. پوائنٹس کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.